اچھا، میں نے پڑھانے کا آغاز جو کیا وہ ٹیوشن سے تھا. میرے سامنے چند اسٹوڈنٹس تھے جن کو میں نے میتھ، فزکس اور کیمسٹری پڑھانی ہوتی تھی. یہ میتھ، فزکس، کیمسٹری کی ٹیوشن میں پیپرز میں پڑھاتا تھا. یہ دیکھیں جیسا یہ وائٹ پیپرز ہیں اور میں ان پیپرز کے درمیان میں کاربن پیپر لگا لیتا تھا اور 6-7 کاربن پیپر کو ایسے اسٹیپلر اوپر سے کرتا تھا یا پن کرتا تھا اور اس کے بعد ان بچوں کو پڑھانے کے بعد وہ پیپرز ان کو بانٹ دیے جاتے تھے. یہ آج سے 22 سال پہلے کا واقعہ ہے. آج بھی وہ سب کے سب اسٹوڈنٹس مجھے ان کے نام اور چہرے زبانی یاد ہیں جو میرے سے کاربن پیپر پہ پڑھے ہیں. وہ یاسر ہو، وہ کیسر ہو، وہ حمزہ ہو، وہ عمیر ہو، وہ افنان ہو، وہ سارے شروع کے شاگرد مجھے یاد ہیں جو کہیں میرے سے کاربن پیپر پہ پڑھے ہوئے ہیں. اچھا، یہ پڑھانے کا زمانہ جو تھا میرا، اس میں میری پہلی کلاس جس کو میں نے انٹریکٹ کیا وہ تو ایف ایس سی کے بچے تھے. ان ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے پڑھاتے کمنگ ڈیز میں جب میرے پاس تھوڑا سا رش لگ گیا اور گھر کے گیرج سے گھر کے ڈرائنگ روم پہ قبضہ ہو گیا، تو گھر کے ڈرائنگ روم پہ قبضے کے بعد ہم نے اسے ایک اکیڈمی کی شکل دے دی. اسے 3 سال لگے اس سارے پروسیس کو، کاربن پیپر سے اکیڈمی تک 3 سال لگ گئے. کیونکہ ایک ہی کمرے میں جب 2 ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے تھے تو آواز بڑی تنگ کرتی تھی. میں اس طرف پڑھا رہا ہوں اور میرا ہی کوئی تیار اسٹوڈنٹ جو ٹیچر بن چکا ہے وہ اسی کمرے کے کونے میں پڑھا رہا ہوتا تھا. تو ہم نے اس کو اکیڈمی کی شکل دی اور گھر کا ایک پورشن اکیڈمی کی شکل اختیار کر گیا. اب ہمارے پاس یا میرے پاس جو میرے اسٹوڈنٹس تھے وہ ایف ایس سی کے بھی تھے اور ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ میرے پاس جو میری آڈینس تھی یا میرے اسٹوڈنٹس تھے وہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ بھی تھے. لہٰذا یہ اکیڈمی میٹرک اور انٹر کے بچوں کی اکیڈمی یہ بن گئی اور میٹرک انٹر کے بچوں کی اکیڈمی بڑھتے بڑھتے ایک انسٹیٹیوشن کی شکل اختیار کر گئی اور گلشن راوی میں اس ادارے سے ہزاروں بچے اس وقت پڑھ کے جا چکے ہیں. اچھا، اب یہ سارا جو سفر تھا پڑھانے کا، اس سارے پڑھانے کے سفر میں کئی طرح کے ایسے مراحل آئے کہ میری اپنی صلاحیت بڑی پالش ہوئی. میں آج بھی صبح کسی سے شیئر کر رہا کہ جب بھی کوئی نیا پروجیکٹ آتا ہے تو لوگ عام طور پہ اپنے پروجیکٹ کو، اپنے کاموں کو بینیفٹ اور لاس کے اینگل سے دیکھتے ہیں. میں کس آنکھ سے دیکھتا ہوں یا میرے اندر اس وقت کیا چل رہا ہوتا ہے؟ میرے اندر چل رہا ہوتا ہے کہ میری لرننگ کتنی ہوگی، میں سیکھوں گا کتنا، یہ کتنا نیا ایکسپوئر ہے، اس میں کیا کیا نئے مراحل آئیں گے، میری صلاحیت کتنی پالش ہوگی، یا میں جب چیلنج کا سامنا کروں گا تو میں کتنا پالش ہو کے نکلوں گا. تو میرے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بالکل جو ٹیوشن سینٹر سے چند بچوں کو پڑھانے کا سفر تھا ایک انسٹیٹیوشن تک، وہ چلتے چلتے بعد میں ہم نے فاؤنڈیشن بھی بنائی اور سارے میرے جتنے پروجیکٹس ہیں اس میں کامیابی کی وجہ اللہ کا فضل اور اللہ کے فضل کے ساتھ ساتھ اگر میں کہوں تو وہ اپ گریڈیشن ہے. اس کو ہمیشہ ہم مثال دیتے ہیں کہ جی نوکیا کا فون پیچھے رہ گیا اور اینڈرائڈ آگے نکل گئے. وجہ یہ تھی جو ماڈرن ہوتا ہے، جو اپ گریڈڈ ہوتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. ہم ہمیشہ مثال دیتے ہیں کہ ڈائناسور بڑا طاقتور تھا، ڈائناسورز بڑے پاورفل تھے لیکن وہ دنیا سے مٹ گئے. اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا کاکروچ جو چھپنے کے لیے گٹر میں گھس جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ بالکل ہی سروائیول موڈ پہ اپنے آپ کو سیو کر لیتا ہے. کہیں ڈائناسور نہیں بچا، کاکروچ بچ گیا. وجہ یہ تھی کہ جو اپ گریڈ کرتا ہے، جو اپنی اسٹریٹجی کو دوبارہ سے سوچتا ہے، ری تھنک کرتا ہے، نئے طریقے سے جینا سیکھتا ہے، چیلنج کا سامنا کرتا ہے، وہ سروائیو کر جاتا ہے بمقابلہ اس کے جو اڑ جاتا ہے، اکھڑ ہو جاتا ہے. اسی طرح کے چیلنج اس وقت میٹرک کے بچوں کو آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. پینڈیمک کی وجہ سے پہلے سکولز آف، کالجز آف، اکیڈمیز بند، اب پھر دوبارہ سے مہینے ڈیڑھ کی چھٹیاں اناؤنس کر دی گئی اور اللہ خیر کرے کہ مہینے ڈیڑھ بعد یہ ادارے کھل جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی معاشرے میں سب سے بڑا ڈیمیج ایجوکیشن کا ڈیمیج. اگر تعلیم رک جاتی ہے یا صحت رک جاتی ہے یا بنیادی ضرورتیں رک جاتی ہیں، بہت بڑا ڈیمیج ہے. تو تعلیم کا رک جانا، لیکن ایک خوش قسمتی ہے اس دور میں، وہ خوش قسمتی ہے کہ آن لائن چیزیں اویلیبل ہیں. یعنی آن لائن کی پاور کو، آن لائن اپنی پاور کو اسٹیبلش کر چکا ہے. ساری دنیا یہ مان چکی ہے کہ آن لائن کلاس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں آپ سب سے یہ واضح کروں کہ یہ 100% سبسٹیٹیوٹ تو نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کو پارشل سبسٹیٹیوٹ مان لینا چاہیے، جزوی طور پہ مان لینا چاہیے کہ اگر یہ سولوشن نہیں ہے تو اس کے پیرلل کچھ سولوشنز ہیں، ہمیں اس طرف جانا ہے. اور یہ زوم کلاس یا گوگل میٹ یا سب کے سب سورسز یا آن لائن فیس بک یا یوٹیوب، یہ کتنا بڑا سورس بن گیا اور کتنی زیادہ ٹریفک اس پہ آنی شروع ہوئی ہے. اب یہ جب آن لائن چیزیں موجود ہیں تو اس چیلنج کو، ایون میرا آج ادارہ بھی ایسے ہی کر رہا اور آج ہماری اپ گریڈڈ جو ورژن ہے ہمارے پاس، ہمارے مشن کا جو موسٹ ماڈرن ورژن ہے
وہ campus.pk کی شکل میں. یہ کبھی اکیڈمی اسکول تھا, آج بھی ہے وہ الحمدللہ, وہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں, ہزاروں بچے آج بھی پڑھ رہے ہوں گے, لیکن ایک ماڈرن ورژن جو ہے وہ ہے campus.pk. اور campus.pk کیا ہے؟ میٹرک اور انٹر کے بچوں کی آن لائن کلاسز اس پہ اویلیبل ہیں. اچھا, میرے زمانے میں سب سے بڑا گلہ یہ ہوتا تھا کہ میں جیسے فزکس پڑھ رہا ہوں, کیمسٹری پڑھ رہا ہوں, ایک اکیڈمی پڑھ رہا ہوں, مجھے ایک ٹیچر پسند نہیں, میتھ کا ٹیچر پسند نہیں آ رہا, لیکن باقی ٹیچر مجھے ٹھیک لگتے ہیں, اور میں اس ایک ٹیچر کو پہ کمپرومائز کر کے وہاں پڑھتا رہتا تھا. campus.pk آپ کے لیے آسانی یہ پیدا کرتا ہے کہ آپ کو اگر کسی کی سمجھ نہیں آ رہی تو اسی سبجیکٹ کے 2-3 اور ٹیچرز بھی اویلیبل, آپ ٹیچر چینج کر سکتے ہیں. اچھا, پھر یہ ہوتا تھا جب ٹیچر چینج کرتے ہیں, ویسے فزیکلی اگر آپ کہیں کہ سر ہمیں آپ کی سمجھ نہیں آتی, اپلیکیشن دینے چینج کر دیں, اکیڈمی کے پرنسپل کو, اسکول کے, کالج کے, تو ٹیچر بڑا مائنڈ کر لیتا تھا, وہ خار رکھتا تھا. تو یہاں ممکن نہیں, آن لائن ہے, آپ سروسز لے رہے ہیں, پے کر رہے ہیں, اپنی سروسز لے رہے ہیں اور بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ سب کے سب جو اس وقت کے چیلنج ہیں, ان چیلنج کا 100% نہیں تو میکسیمم 80-90% جو سولوشن ہے وہ آن لائن کی شکل میں campus.pk کی شکل میں موجود ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے کو واقعہ ہوتا ہے اور وہ واقعہ بڑا اٹریکٹیو ہے, ہم سارے کام چھوڑ کے اس کو دیکھنے لگ پڑتے ہیں. یہ سڑکوں پہ روز ہو رہا ہے, اللہ نہ کرے ایک حادثہ ہوتا ہے, لوگ اپنی گاڑیاں روک کے سارے اس حادثے کو دیکھنے لگ پڑتے ہیں. کچھ مدد کی نیت سے دیکھتے ہیں, لیکن بڑی معافی کے ساتھ ایک بڑی تعداد مدد کی نیت سے نہیں, صرف دیکھنے کے لیے دیکھتی ہے, انگیج ہو جاتا ہے. ایسی ہے تماشا ہے, تماشا ریئلی جو تماشا ہوتا تھا وہ بندر کا ہے یا کچھ بھی ہے, وہ سارے کام چھوڑ کے اس کو دیکھنے لگ پڑتے تھے. ٹھیک ہے جی. آپ جب آن لائن کی بات کرتے ہیں تو آن لائن کو بھی ایک سائڈ پہ رکھیں. ایسی موویز ہیں جن کو دیکھتے ہوئے آپ دھاڑے مار کے رونے لگ پڑے, ایسے ڈراماز ہیں جن کو دیکھتے ہوئے لوگ رو پڑے, اس میں اتنا انوالو ہو گئے. ایسی موویز ہیں جن کو, وہ ڈرونی موویز ہیں, ان کو اکیلے بیٹھ کے نہیں دیکھا جا سکتا. ایسی موویز ہیں, وہ فنی موویز ہیں, آپ دیکھیں تو آپ کے وہ پنجابی میں کہتے ہیں وٹ پھرنے شروع ہو جاتے ہیں ہنس ہنس کے. سو بات ہے انگیجمنٹ کی. ٹیچر کو یہ مان جانا چاہیے کہ انگیج کیے بغیر کوئی سولوشن نہیں ہے, اور انگیجمنٹ سکل ہے. وہ انگیجمنٹ اپنی کمیونیکیشن کے ذریعے ہو سکتی ہے, وہ انگیجمنٹ میتھڈالوجی کیا ہے اس کے ذریعے ہو سکتی ہے, وہ انگیجمنٹ ڈیٹا فیکٹ سٹیٹس کے ذریعے ہو سکتی ہے, وہ انگیجمنٹ امپریسو طریقے سے کوئی ہو سکتی ہے, وہ انگیجمنٹس ویل پریپیئر ہو کے اگر آپ آتے ہیں تو وہ ہو سکتی ہے, وہ انگیجمنٹ اپنی وائس کو اتنا بھلا کیا جائے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کچھ لوگوں کے پاس بڑا نالج ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے پاس بڑا علم, کتابیں, سب کچھ ہوتا ہے, پرسنالٹی بھی ہوتی ہے, لیکن ان کی آواز کانوں کو بھلی نہیں لگتی, ان کو تادیر نہیں سنا جا سکتا, یا ان کو سنا جائے. اچھا, گڈ لک یہ ہے کہ ایک اچھا ٹیچر, ایک کمیونیکیٹر, ایک پڑھانے والا, وہ اپنا بھی ایک آبزرور ہو, وہ اپنے پہ بھی کام کر رہا ہو. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوا پچھلے لیکچرز میں کہ میں نے اپنے بولنے کو سیکھنے کے لیے کئی سال ریڈیو کیا, مفت ریڈیو کیا اگر سچ بتاؤں. اور وہ ریڈیو کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اگر میں ریڈیو کروں گا تو میں سیکھ جاؤں گا. جو بندہ مائک سامنے اور بات کر رہا ہے, سامنے آڈینس نہیں ہے, اس کی پریکٹس ہو جاتی ہے, یعنی وہ اپنی پھر کیفیت سے بات کر سکتا ہے, وہ کسی بھی چیز کو طاری کر کے بات کر سکتا ہے. میرا اس میں دوسرا لالچ ہے, میں کویشچن کروں گا. تیسرا میرا لالچ تھا, میرے سامنے آڈینس جو گیسٹ ہے وہ مختلف پروفائل کا ہوگا. وہ اگر آپ ساری تصویریں نکال کے دیکھیں تو اس میں بڑے بڑے ہائی پروفائلز کے میں نے انٹرویو کیے ہوئے, اور وہ سب کے سب جو انٹرویو میں کنڈکٹ کروں گا, میرا نالج کتنا بڑھے گا. تو آپ اپنی آواز پہ, اپنی شخصیت پہ, اپنے کانٹینٹ پہ, اپنے لیسن پہ اگر پریپریشن یا پلان کرتے ہیں تو آپ کی انگیجمنٹ بڑھ جاتی ہے. اچھا بچوں, کسی زمانے میں کیلکولیٹر بین ہو گیا تھا. کیلکولیٹر آیا پہلے, سسٹم کو پتہ نہیں تھا, سسٹم کہتا تھا یہ کیلکولیشن جو کیلکولیٹر کر رہا ہے اسی کے تو ہم نے نمبر دینے ہوتے ہیں. یعنی ہم بچوں کی کیلکولیٹ کرنے کی صلاحیت کو چیک کرتے تھے ایگزامز میں. اچھا, پھر پتہ لگا کہ یہ صلاحیت تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہمیں اور کوئی انالیٹیکل سکلز کو میئر کرنا ہے. تو کتابیں اپ گریڈ ہوئیں, کیلکولیشن تھوڑی سی نیچے چلے گی. کسی زمانے میں سیکھنا بہت ضروری ہے اور کسی زمانے میں کیلکولیشن میٹر نہیں کرتی. مثلا انٹرمیڈیٹ میں 12ویں کا پہاڑا آنا یہ obvious ہے کہ آتا ہے, اور نہیں آتا تو ضرب دے لے گا کیلکولیٹر سے. تو کیلکولیٹر بڑا اچھا ماڈرن کیلکولیٹر الاؤ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب پتہ لگا کہ یہ بھی ایگزامز کا ایک طریقہ ہے کہ اس میں اس طرح کے گیجٹس پرمیشن ہوئی. اچھا, پھر ایسے بھی دنیا میں امتحان ہیں جہاں پر کتاب اوپن پڑی ہوتی ہے, آپ کی جو چیز چیک ہو رہی ہوتی ہے وہ کتاب کے علاوہ ہے, کتاب کا رول سپورٹیو ہوتا ہے.
یہ وہ زمانہ گزر رہا ہے. ہم سب کو, بچوں کو بھی بڑوں کو بھی مان جانا چاہیے, اس میں آپ کی ایمانداری بڑی میٹر کرتی ہے. یعنی اگر آپ آن لائن سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے, پھر آپ کو فزیکل بھی بہترین استاد ملے تو آپ کچھ نہیں سیکھیں گے. آپ کو بہترین ٹیچرز مل جائیں, گائیڈ مل جائے, پھر بھی لوگ, مثلا میں نے بڑے لوگوں کو کسی زمانے میں وہ کہتے ہیں جی ہم نے گائیڈ کھول کے پرچہ دیا ہے, بڑی پرانی بات ہے میں بتاؤں, سسٹم اتنا اچھا نہیں ہوگا. تو میں کہتا تھا گائیڈ کھول کے تم نے سارا پرچہ چھاپا لگایا ہے, نمبر تمہارے 48 آئے ہیں 100 میں سے. پتہ لگا کہ 100 میں سے 100 لینے کے لیے تو قابلیت چاہیے, 100 میں سے 99 لینے کے لیے قابلیت چاہیے. تو وہ قابلیت پیدا کرنا اگر آپ کا گول ہے تو پھر نمبر اور چیزیں تھوڑی سی پیچھے ہو جائیں گی. میں کہتا ہوں نمبر اور چیزوں کو تھوڑا سا پیچھے کرنا چاہیے, اور اس سبجیکٹ سے جو قابلیت ہم میں پیدا ہونی چاہیے اگر وہ نہیں آئی, مثلا اردو پڑھنے سے آپ کی اردو دانی بہتر نہیں, اردو پڑھنے سے آپ لٹریچر کو نہیں سمجھ سکے, اردو پڑھنے سے آپ بنیادی گرامر کو, قواعد و انشاء کو نہیں سمجھ سکے, تو پھر آپ کو اردو نہیں آئی, بے شک نمبر آتے رہیں. اسی طرح اگر آپ کی اردو پڑھنے سے کریٹو رائٹنگ نہیں بنی, آپ 2-4 صفحے اچھے نہیں لکھ سکتے, تو لاکھ مضمونوں کے رٹے لگائے ہوں, آپ کو اردو نہیں آئی. سیم لائک میتھ, کیلکولس, الجبرا, ٹریگنومیٹری, سب کی سب, انٹیگریشن, ڈفرینسیشن, ویکٹر, سب چیزیں آپ نے کر لیں, لیکن آپ کے اندر میتھ نہیں اترا, تو پھر آپ کے نمبر 200 میں سے 200 آ گئے, 100 میں سے 100 آ گئے, کوئی فائدہ نہیں. کیوں فائدہ نہیں ہے؟ کیونکہ آپ اس کتاب, امتحان اور تعلیمی نظام کے ذریعے جو خود میں چیزیں پیدا کرنی تھیں وہ پیدا نہیں کر سکے. سو آن لائن میں تو 100% آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, آپ فائدہ اٹھانا چاہیے. مطلب ایک بچہ بیٹھا موبائل فون پہ پڑھ رہا ہے, وہ پڑھ رہا ہے یا گیمیں کھیل رہا ہے, اس کو اتنا سچا ہونا چاہیے کہ اگر وہ پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھ رہا ہے, اور گیم کھیل رہا ہے تو گیم کھیل رہا ہے. چند ماہ پہلے تک یہ سیل فون پرمیشن نہیں تھی, آج ہمیں ماننا پڑے گا یہ آن لائن اتنی بڑی طاقت ہے, یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اتنی بڑی, آن لائن کلاسز اتنی بڑی طاقت ہیں کہ یہ چیز اس وقت پارٹ اینڈ پارسل بن چکی ہے. میرے گھر میں میرے 4 بچوں میں سے 3 بچے اسکول گوئنگ, بیگم بھی کورس کر رہی ہیں, اور فار یور ویری کا انفارمیشن گھر میں 4 لیپ ٹاپ ہیں. اگر ایک لیپ ٹاپ استعمال نہ ہو رہا تو ٹیب یوز ہو رہی ہوتی ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. سم ٹائم سب کا ٹائم ایک ہوتا ہے کلاس کا, تو سب کو اپنے اپنے لیپ ٹاپ کھول کے یا اپنے گیجٹس کھول کے, اپنے سامان کھول کے بیٹھنا پڑتا ہے. اور یہ ایک نئی پاور دنیا میں آئی ہے کمیونیکیشن کی, پڑھانے کی. ٹیچر کا رول بھی فیسیلیٹیٹر کا رول ہو گیا, یعنی ٹیچر بھی اگر ان چیزوں کو جانتا ہے تو وہ زیادہ افیکٹو ٹیچر ہے. اگر ٹیچر ویٹ کر رہا ہے جی سارا کچھ دنیا ٹھیک ہو جائے گی, تو آن لائن مائنس نہیں ہونے والا, آن لائن کا کوئی ماڈرن ورژن کل کو آئے گا, اس سے بھی زیادہ ہم آگے چلے جائیں گے. ایسا ممکن ہے کہ آرٹیفیشل ٹیکنالوجی اتنی زیادہ آ چکی ہو کہ ایگزامز لینے کے میتھڈ بدل جائے, ٹھیک ہے جی, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو مائنس کر سکیں. سو اس کو تو آپ نے خود ذمہ داری قبول کر کے آگے جانا ہے. اچھا دیکھیں, اگر تو اس کی ٹریننگ, آن لائن پڑھانے کی ٹریننگ, کوئی SSG کی ٹریننگ ہے جو کمانڈوز کی ٹریننگ ہوتی ہے, اگر اس کی ٹریننگ کو پیراشوٹ سے چھلانگ لگانے کی ٹریننگ ہے, اگر اس کی ٹریننگ پہاڑ پہ چڑھنے کی ٹریننگ ہے, اگر اس کی ٹریننگ بہتے دریا کو پار کرنے کی ٹریننگ ہے, تو پھر تو بڑا ٹائم لگے گا. یہ فقط 1 یا 2 دن سنجیدہ رہ کے اس کو سیکھا جا سکتا ہے. فقط 1 یا 2 دن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میرا منہ اگر میں کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہوں اور ایسے کر کے بیٹھا ہوں اور اتنے گیپ پہ ہوں تو میں بھی اچھا لگوں گا, میرا لیکچر بھی اچھا لگے گا. اور اگر آپ نے مطلب اس کو ایسے کر کے نیچے رکھا ہوا ہے اور آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, آپ اس کو, آپ خود اپنے میتھڈالوجی کو, طریقہ کار کو اپ گریڈ نہیں کر رہے, تو پھر تو بڑی زیادتی والی بات ہے. میرا خیال یہ ہے کہ بڑی دنیا ایسی ہے پاکستان میں جو ایکسیپٹ ہی کرنے کو تیار نہیں. اچھا وہ بار بار ایک ہی ڈسکشن, میں پچھلے دنوں یونیورسٹی میں تھا تو ڈسکشن یہ شروع ہو گئی کہ جی آن لائن پریکٹیکل کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. تو میں نے کہا پریکٹیکل نہ کروائیں, فی الوقت نہ کروائیں, لیکن جو آن لائن سے کروایا جا سکتا ہے وہ تو کروا لیا جائے. یعنی یہ ڈینائی کرنا یہ ہے ہی نہیں, یہ زیادتی والی بات ہے. یہ ماننا کہ یہ ہے اور ہمیں سیکھ کے کرنا ہے تو سیکھ کے کریں, حرج کیا ہے؟ مطلب کتنا کو مشکل ہے, اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے. آپ کو ایک اور چھوٹی سی مثال دوں بیٹا, آپ ابھی میٹرک میں ہو تو آپ سوچو کہ 10 سال پہلے جب یوٹیوب تھا, ہم لوگوں نے 10 سال پہلے یوٹیوب شروع کیا, علم کی دنیا .com نے یا campus.pk نے, قاسم علی شاہ نے 10-11 سال پہلے آن لائن شروع کر دیا.
دنیا آج آ رہی ہے تو ہم 10 سالوں میں کتنا اپ گریڈ ہو چکے. یعنی میرے یوٹیوب چینل پہ جو ویوڈ گھنٹے ہیں وہ 207 ملین گھنٹے ویوڈ ہے. جسٹ امیجن, بندہ 100 بار پیدا ہو جائے, ٹائم پھر بھی نہیں اتنا اس کے پاس ہوگا کہ اس کو اتنا ویو کیا جائے. تو یہ آن لائن کی پاور ہے کہ آپ کلاس روم سے نکل کے آپ پھیل گئے ہیں دنیا میں. دیکھیں, بچوں کو, ٹیچرز کو, والدین کو, سب کو یہ مان جانا چاہیے کہ آن لائن ایک پاور ہے, اس کے علاوہ رستہ نہیں ہے اور کوئی سولوشن نہیں ہے. کسی کا آپریشن ہونا ہوتا ہے نا تو آخر تک ڈاکٹرز کوشش کرتے ہیں کہ آپریشن کی طرف نہ ہی جانا پڑے. شاید یہ گولی سے ٹھیک ہو جائے, شاید یہ ڈرپ سے ٹھیک ہو جائے, شاید یہ ٹیکے سے ٹھیک ہو جائے, شاید یہ کسی ایکسرسائز سے ٹھیک ہو جائے, شاید یہ کسی ٹوٹکے سے ٹھیک ہو جائے. اب وہ آخر کار سارا بورڈ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہے, وہ ہے آپریشن. اس وقت یہ ڈن ہو چکا ہے کہ آن لائن ایک پاور ہے, آن لائن کے بغیر چارہ نہیں ہے, آن لائن پہ ہی پڑھانا ہے. آن لائن شکر کریں کہ یہ چیزیں کچھ نہ کچھ اویلیبل ہیں, لیپ ٹاپس اویلیبل ہیں, انٹرنیٹ بڑی جگہوں پہ اویلیبل ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں اویلیبل, میں کہتا ہوں جی بڑی جگہ پہ انٹرنیٹ اویلیبل ہے. پاکستان میں ایک بڑی تعداد کے پاس اینڈرائڈ فون ہے. اچھا, جہاں نہیں ہے آہستہ آہستہ وہ ہوگا, وہ سپیس جو ابھی فل نہیں ہوئی وہ فل ہو جائے گی. آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو یہ سپیس ابھی فل ہونی ہے. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں جب یوٹیوب کی کلاس پڑھا رہا ہوتا ہوں کہ ابھی بھی پاکستان میں یوٹیوب اپنی اس پاور پہ نہیں گئی اس پہ جا سکتی ہے. ابھی بھی پاکستان میں ہمارے ایک بڑے اچھے ایکسپرٹ ہیں عابد ایوب صاحب, وہ فرماتے ہیں کہ جو فیس بک ہے ابھی مکمل یوز ہی نہیں ہوا پاکستان, اس کا تو یوزر ہی اتنا نہیں ہے. اچھا, ابھی بھی دیکھیے کہ پاکستان میں اگر ہم نے فزکس, کیمسٹری, میتھس یا کسی بھی سبجیکٹ کا بیسٹ یوٹیوب چینل دیکھنا ہے آپ کو نہیں ملے گا. کتنا پوٹینشیل ہے, یعنی جتنے ٹیچرز ہیں, کسی کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے, وہ دیکھیں کہ کتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ اگر ایک ٹیچر جو میتھ کا ٹیچر ہے وہ میتھمیٹکس کو اگر یوٹیوب چینل پہ لانچ کر دیتا ہے اور پاکستان کا سارا بچہ میتھ سیکھنے کے لیے اس یوٹیوب چینل پہ آ جاتا ہے تو کتنا بڑا انقلاب بن گیا. وہ ایک چینل کتنے ٹیچرز کا سبسٹیٹیوٹ بنا, وہ ایک چینل کتنے اداروں کا سبسٹیٹیوٹ بنا, اور وہ ایک چینل کتنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے لگ پڑا. سو ہمیں اس پاور کو ماننا پڑے گا کہ یہ جو طاقت ہے, یہ جو یوٹیوب کی طاقت ہے, یہ جو فیس بک کی طاقت ہے, یہ آن لائن کی طاقت ہے, یہ موجود ہے. تو اس میں تو اپنا ہی کمٹمنٹ ہے کہ بہتی گنگا ہے, اس میں خود آپ نے ہاتھ دھونے ہیں, یہ تو موجود ہے, اس سے فائدہ آپ نے خود اٹھانا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارا گھر بڑا تنگ تھا, زیادہ جگہ نہیں تھی. اچھا, میں پہلا بچہ تھا جو پڑھاکو سا ہو گیا, پھر میرے دیکھا دیکھی باقی بہن بھائی بھی, کیونکہ ایک لیڈر والا رول تھا میرا. تو ہمارے گھر میں مجھے یاد ہے میں نے ایک کونا خود بنایا ہوا تھا. اچھا, اس کونے پہ جب میں لیمپ لگاتا تھا تو لیمپ کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ لیمپ لگا کے جب پڑھا جائے تو آپ کی لائٹ فوکس ہوتی ہے, باقی ڈسٹرب نہیں. اچھا, لیمپ کے 2 فائدے ہیں, ایک تو دوسرے ڈسٹرب نہیں ہوتے, دوسرا آپ بھی فوکس رہتے ہیں, آپ کی لائٹ آپ کی کتابوں اور آپ کے کام اور آپ کے پیپرز تک رہتی ہے. ادروائز اگر آپ پوری لائٹیں آن کر کے پڑھیں مثال لیجئے تو اس کا نقصان کیا ہے, آپ ہر چیز کو دیکھتے رہیں گے اور یہ آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی رہے گی. تو میں لیمپ لگا کے پڑھنے والا بچہ تھا. اس زمانے میں مجھے لیمپ, بڑی محبت تھی لیمپ سے, تو میں لیمپ لگا کے پڑھا ہوتا تھا. تو سم ٹائم اس کی بھی لائٹ تھوڑی اگر سپریڈ ہوتی تھی تو میں گتا لگا لیتا تھا, کارٹن کو کاٹ کے گتے رکھ لیتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم سب بہن بھائی ماشاءاللہ سب بھی پھر پڑھنے لگ پڑے اور اسکول کالج یونیورسٹی سے گزرنے لگ پڑے, تو ہمارے گھر میں کونے بنے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے والدہ محترمہ کو, وہ بڑا فیسیلیٹیٹ کرتی تھی کہ ادے پیپر نے انہوں علیحدہ جگہ چاہیے, یہ اس کو تیاری کرنی ہے, اس کو علیحدہ جگہ چاہیے. تو یہ گھر والوں کو بھی سمجھنا ہے اور بچوں کو بھی اپنی رسپانسبلٹی لینی ہے. یعنی ایک ایسا وقت بھی تھا, مجھے یاد ہے گھر کے سٹور میں بھی کوئی پڑھا ہوتا تھا. میں نے اپنے بچپن میں جب میں بہت چھوٹا تھا تو میں نے اپنے انکلز کو, جو میرے چچا ہیں, کیونکہ کمبائن فیملی سسٹم تھا, ان کو سٹورز میں پڑھتے دیکھا. گھر میں جگہ نہیں تھی, جگہ افراد زیادہ تھے, تو وہ گرمی میں سٹور میں بیٹھ کے بندہ پڑھ رہا ہے کہ یار میری اٹینشن ڈائیورٹ نہ ہو اور مجھے موقع مل جائے اور میں اپنا کام کر لوں. بات ہے کمٹمنٹ کی. بندے نے کمٹمنٹ ہے تو کانٹوں کے سیج کے اوپر بھی آپ پڑھ لیں گے. کمٹمنٹ نہیں ہے تو اے سی لگا ہوا ہے اور بہترین دنیا کا فرنیچر اس کمرے میں پڑا ہوا ہے اور بہترین ٹیچرز پڑھانے والے اور آن لائن سروسز, انٹرنیٹ کے کنیکشن سارے ہیں آپ کے پاس, آپ پھر بھی نہیں پڑھیں گے. تو اگر آپ کا کمٹمنٹ ہے تو گھر کا ایک کونا بھی کافی ہے, اور ایسا کونا ہونا چاہیے بچوں کا. یہ اس عمر سے عادت ہونی چاہیے کہ میں نے وہاں عبادت بھی کر لینی ہے, جائے نماز بھی پاس ہو, میں نے پڑھنا ہے, میں نے بیٹھ کے پڑھ بھی لینا ہے, اور لیمپ بھی لگاؤ اور اپنا فوکس بھی ہو اور اپنا مٹیریل کتابیں بڑی سجا کے رکھی ہوں. یہ ایک ایکسپوئر ہے آپ کا. پڑھنا, امتحان کو پاس کرنا, اس سے گزرنا ایک بہت بڑا تجربہ ہے, یہ بار بار زندگی میں نہیں ہوتا.
اچھا اب آپ یہ دیکھیں نا یہ کتنی بڑی آج کی پاور ہے کہ آن لائن جو سسٹمز اویلیبل ہیں campus.pk، تو campus.pk چھٹیاں جیسی اناؤنس ہوئی ہیں گورنمنٹ نے کی ہیں تو اس ٹائم پہ انہوں نے ٹیسٹ سیشن اناؤنس کر دیا، تو آن لائن ٹیسٹ سیشن campus.pk پہ اویلیبل ہے، میٹرک کے اور انٹر کے بچے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ آج کی جو آن لائن کی پاور ہے اور آج میں جو سروسز ہیں ان سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔